سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. لیسن نمبر 14 کی ایکسرسائز اس وقت ہم کریں گے انشاءاللہ. پہلا سوال ہے عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. نیچے جو سوال دیے گئے ان کے جواب دینے ہیں. پہلا سوال ہے امن سأل المراقب. مراقب نے کس کے بارے میں پوچھا تھا جی؟ امن بیسیکلی جار مجرور ہے، ان اور من کا. سأل فعل ماضی ہے، المراقب فاعل ہے. مراقب نے کس کے بارے میں پوچھا تھا؟ تو وہ حسین تھا جس کے بارے میں اس نے پوچھا تھا. تو کیا کہیں گے؟ سأل عن الحسین. He asked about the حسین. فاعل یہاں ہوا ہوگا جس سے مراد المراقب ہے. کوشچن نمبر 2 ہے ماذا قال المراقب للمدرس بالنسبة الى ابراہیم. ابراہیم کے بارے میں مدرس کو مراقب نے کیا کہا تھا؟ تو آپ کہیں گے قال عنہ. قال عنہ اس نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ اذا جاء جب وہ آ جائے فلا تسمح کیا بالدخول فلا تسمح له بالدخول. اور بھی کچھ کہا تھا اس نے وَلْيَذْهَبْ إِلَى الْمُدِيرِ. قال عنہ اس نے اس سے یہ کہا تھا اذا جاء جب وہ آ جائے فلا تسمح له بالدخول. تو ڈونٹ پرمٹ ہم دا انٹرنس. داخل ہونے کی اجازت مت دیں اس کو. وَلْيَذْهَبْ اور بھیجیں اس کو إِلَى الْمُدِيرِ ہیڈ ماسٹر کے پاس. نمبر 3 ہے من الذی عطس. کون تھا وہ جس کو چھینک آئی تھی؟ تو وہ تھا ہوا عبد الہادی. وہ عبد الہادی صاحب تھے جن کو چھینک آئی تھی. بما امرہ المدرس بعد العطاس. کیوں مدرس نے اس کو کہا تھا؟ کیونکہ اس نے چھینک کے بعد الحمدللہ نہیں کہا تھا نا. تو لم یحمد حمد یحمد اللہ بعد العطس. چھینک کے بعد اس نے یا بعد العطاس اس نے چھینک کے بعد الحمدللہ نہیں کہا تھا، اس لیے پھر اس نے اس کو سمجھایا. نیکسٹ ہے اذا ظرف. اذا کیا چیز ہے؟ یہ ظرف ہے. تضمن معنی الشرط. تضمن مینز which contains. اس کے اندر کیا چیز ہے؟ it includes معنی آف شرط. اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے. تدخل غالباً علی الفعل الماضی. most of the time it comes with فعل ماضی. اذا موسٹلی فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے. فتحولہ فی المعنی الی المستقبل. لیکن اس کے میننگ کو وہ ٹرانسفارم کرتا ہے مضارع میں جا کر. اس کے میننگ کو چینج کر دیتا ہے مضارع میں. یعنی فعل جو آتا ہے اذا کے بعد نارملی وہ تو فعل ماضی ہوتا ہے، لیکن جو میننگ ہے وہ مضارع کے دیتا ہے. مثلا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت. تو اذا جاء رمضان یہ شرط ہے، اور فتحت ابواب الجنت یہ جواب الشرط ہے.
وَقَدْ تُدْخِلُ عَلَى الْمُضَارِعِ and it may come with فعل مضارع as well. یعنی نارمل پریکٹس کیا ہے؟ اذا فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے بٹ اٹ may come with مضارع. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ جواب الشرط فعلا مضارعا اور it is permissible. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ and likewise اسی طرح it is permissible ان یکون جواب الشرط کہ جواب الشرط آئے فعلا مضارعا فعل مضارع کی شکل میں. کما فی قول الشاعر جیسے کہ شاعر کے اس قول میں آیا والنفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقنع. تو تقنع فعل مضارع آ گیا نا. یہ شعر ہم تفصیل سے کر چکے ہیں اس لیے میں اس کی طرف اب دوبارہ نہیں جا رہا. یجب اقتران جواب الشرط بالفاء فی مواضع مجرور ہے بالفتح کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. مفاعلوں کے وزن پر جو اسم آتے ہیں وہ کسرہ نہیں لیتے اور تنوین بھی نہیں لیتے. تو یجب اقتران کنیکشن از پرمیسیبل جوڑا جا سکتا ہے جواب الشرط کو کس چیز کے ساتھ؟ بالفاء فا کے ساتھ فی مواضع آن دا پلیسز کہاں کہاں؟ منہا ان میں سے ان یکون الجواب جملتاً اسمیتاً جب جواب الشرط جملہ اسمیہ ہو تو اٹ ول بی کنیکٹڈ ود فا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نمبر 2 ان یکون الجواب فعلا طلبیا ڈیمانڈ ہو امر نہیں یا استفہام ہو تو بھی جوڑا جا سکتا ہے. وَمِنْ أَنْوَاءِ الطَّلَبِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ والاستفہام یہ تینوں طلب کے ضمن میں آتے ہیں. مثلا اذا رأیت حامدا فاسألہ عن موعد السفر. تو رأیت حامدا یعنی جملۃ الشرط اور اسألہ عن موعد السفر جواب الشرط فا کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے کیونکہ امر ہے اسأل. اذا وجدت المریض نائما فلا یوقظہ تو لا یوقظ نہیں کا جملہ ہے اس لیے فا کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے. اور تیسری صورت استفہام کی ہے اذا رأیت بلالا فماذا اقول لہ جب میں بلال سے ملوں یا دیکھوں اس کو تو what should I say to him. فماذا اقول لہ تو ماذا جو ہے فا کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے. عین الشرط و جواب الشرط فیما یأتی وَإِذَا كَانَ الْجَوَابُ مُقْتَرِنًا بِالْفَاءِ فَاذْكُرْ سَبَبَ ذَلِكَ. عین فعل امرن ہے انت فاعل ہے الشرط مفعول بہ ہے اسی طریقے سے جواب مفعول بہ مضاف الشرط مضاف الیہ فی ما جار مجرور اور ما اسم الموصولہ ہے. یاتی فعل مضارع صلۃ الموصول ہے ہوا فاعل ہوگا. اس میں آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ عین الشرط و جواب الشرط فی ما یاتی. نیچے جو جملے دیے گئے ان میں شرط اور جواب الشرط کو آپ ڈھونڈیں. وَإِذَا كَانَ الْجَوَابُ مُقْتَرِنًا بِالْفَاءِ یہ جملہ میں اگر لکھ دوں تو اذا کان بولیے اذا کان الجواب مقترنًا بالفاء آ گیا فذکر
دیکھیے یہ بھی اذا سے شروع ہو رہا ہے جملہ. تو اذا کیا ہے؟ ادات الشرط ہے اذا. کان فعل ناقص ہے اور یہ یہاں تک جملہ تو شرط ہے. کان فعل ناقص ہے، اسم و کان، یہ جواب خبر و کان ہے. بالفائی جار مجرور ہے. اذا کان الجواب مقترنا بالفائی، جب جواب اٹیچ ہو فا کے ساتھ، تو یہاں فا کے ساتھ اٹیچ ہو گیا فا. فذکر سبب ذالک، تو اذکر کیا ہے؟ امر ہے. امر ہے تو گویا طلب ہے نا، طلب ہے تو ہم کہیں گے الفاء واقعۃ فی جواب شرط. الفاء فی جواب الشرط، اور یہ سارا اذکر سبب ذالک یہ جواب الشرط ہے. اذکر امر گویا طلب ہو گئی، انت فاعل، سبب مفعول بہ وہو مضاف، ذالک مضاف ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ فا کے ساتھ اٹیچ ہو وہاں اس کا سبب بھی بتانا ہے. پہلا جملہ عبد الجبار سے پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. جی سورہ مائدہ کی الفاظ ہیں، لکھ لیتے ہیں اس کو بھی. اذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. اذا کیا جی آگے؟ اذا کنتم الی الصلاة قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وایدیکم الی المرافق الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وارجلکم الی الکعبین. اذا ادات الشرط. قمتم الی الصلاۃ یہ جملہ تو شرط ہے. کم کاما سے کم بنا فعل ہے ماضی کا، ماضی تم فاعل، الی الصلاۃ جار مجرور. کیا مطلب؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، جب تم نماز پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ فاغسلوا، الفاء واقعۃ فی جواب الشرط. کیوں سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہ طلب ہے اور طلب میں یہ امر والی طلب ہے. اغسلوا امر ہے، واو فاعل ہے، وجوہ مفعول بہ ہے، وہو مضاف، کم مضاف الیہ. اسی طریقے سے واو عطف کا یہ ایدیہ پھر مفعول بہ ہے، مضاف کم مضاف الیہ. الی المرافق جار مجرور. وامسحوا پھر طلب ہے،
واو فائل ہے. برؤوسی جار مجرور اور رؤوسکم مضاف مضاف الیہ. وارجلا پھر مفعول بہ ہے، جیسے ایدیہ ہے نا ایسے ہی پھر ارجلا مفعول بہ مضاف کم مضاف الیہ الی الکعبین جار مجرور. یہ مجرور ہے بالیاء لأنہ المثنى. یہ سارا جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جواب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو فاغسلوا وجوہکم تو تم دھو لیا کرو اپنے چہرے وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں تک وامسحوا برؤوسکم اور تم مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا وارجلکم اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں الی الکعبین ٹخنوں تک. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفینی. ہاں جی. اذا ادات الشرط مرضت فعل فاعل فعل الشرط جملہ تو شرط. ف آ گیا کیوں الفاء واقعۃ فی جواب الشرط. ہوا یشفینی جملہ اسمیہ اس لیے فا آیا جملہ اسمیہ. جواب الشرط ہوا مبتدا جملہ فعلیہ خبر ہے اس کی. شفا یشفی سے جملہ فعلیہ خبر ہے. یشفی فعل مضارع ہے. نون وقایا کا ہے. اس کے بعد یا متکلم مفعول بہ محذوف ہے. ہوا فاعل ہے اس میں. ہوا یہی والا ہوا ہے. کیا مطلب وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار پڑتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِي تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یا متکلم جو یہاں پہ مفعول بھی یہ محذوف ہے. اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ می یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اذا ادات الشرط ہے. نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فعل الشرط جملہ تو شرط ہے. الفاء واقعۃ فی جواب الشرط. کیوں؟ کیونکہ یہ طلب ہے اور یہ سارا جواب الشرط ہے. اس او امر ہے واو فاعل ہے. الی ذکری جار مجرور ذکر اللہ مضاف مضاف الیہ. واو عطف کا. ضرور پھر امر ہے واو فاعل ہے. اس میں بھی یہ بھی گویا کہ امر ہے تو طلب ہے نا.
یہ واو فاعل ہے، البیع مفعول بھی، اور ترک کر دو، چھوڑ دو کس چیز کو؟ البیع خرید و فروخت کو. اذا جب، نودیہ جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ نادا ینادی، معلوم میں یہ تھے، نادا سے جب مجہول بنا تو یہ بنا نودیہ. اذا نودیہ جب پکارا جائے، جب بلانے والا گویا کہ بلائے، للصلاۃ نماز کے لیے، می یوم الجمعاتی جمعے کے روز، یعنی جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے اے مومنو، تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر لپکو، پھر تمہاری فرسٹ پرائرٹی جمعے کی نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے. وذروا البیع، پھر کیریئر چھوڑ دو اس وقت. یہاں بیع کا ترجمہ میرے اور آپ کے کانٹیکسٹ میں کیریئر ہوگا. ظاہر ہے ہم کوئی خرید و فروخت نہیں کر رہے ہوتے، ہم دکانیں نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے، اور تاجروں کے لیے تجارت ہوگی. پھر اپنی تجارت کو، اپنے کیریئر کو، اپنی باقی جتنی بھی پرائرٹیز ہیں ان سب کو ایک سائڈ پہ کر دو. اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ہاں جی کریں، یہ ہم کر چکے جملہ پہلے بھی. اذا اداة الشرط، اذا ادات الشرط، دخل فعل ماضی، اذا کے بعد ظاہر ہے فعل ماضی آتا ہے نا، فعل ماضی. احدكم مضاف مضاف الیہ، اور احدو کیا ہے؟ احد فاعل بھی ہے داخلہ کا. المسجد مفعول به، فاء واقعة في جواب الشرط، الفاء واقعۃ فی جواب شرط، بسبب طلب ارفع ليرفع. ہاں لام الامر کی وجہ سے. فليرفع یرکا کا فاعل ہوا، رکعتین مفعول به منصوب بالیاء لأنه المثنى قبل ظرف ان یجلس المصدر المؤول فی محل جر مضاف الیہ. کہا جا رہا ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو فلیرکع رکعتین، اسے چاہیے کہ 2 رکعت ادا کرے، قبل ان یجلس، اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ المسجد کے، تحیۃ المسجد کے اس کو پڑھنے چاہیے. رکعہ کا مطلب تو رکوع کرنا ہے. رکعتین، رکعتن، رکعت ہے نا، رکع یرکع سے رکعتن مصدر ہے، اور رکوع بھی مصدر ہے، فعول کے وزن پر. لیرکع کا مطلب 2 دفعہ رکوع کرے، فلیرکع وہ رکوع کرے، رکعتین 2 رکعتوں کا، تو 2 رکعتیں پڑھے گا تو رکوع کرے گا.